صفحہ نمبر 110 سبق کا نام ہے مواخات یعنی کہ بھائی چارہ۔ مہاجرین جمع ہے مہاجر کی۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے مہاجر کس کو کہتے ہیں، مہاجرین کنہیں کہتے ہیں، اور ایسے ہی انصار کنہیں کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مہاجرین وہ مسلمان جو کہ مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت کر گئے تھے، وہ مسلمان مہاجرین کہلائے۔ اور وہ مسلمان جو کہ مدینہ میں رہائش پذیر تھے، جو کہ مدینہ کے رہنے والے، جنہوں نے مہاجرین کی دل کھول کر مدد کی، وہ مسلمان انصار کہلائیں۔ یعنی کہ مہاجرین وہ جو کہ مکہ مکرمہ کے رہنے والے تھے، لیکن کفار کے مظالم کی وجہ سے جو ہے وہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہجرت کی مدینہ منورہ کی طرف، وہ مسلمان مہاجرین کہلائے۔ اور وہ مسلمان جو کہ مدینہ کی رہائش پذیر تھے، مدینہ منورہ میں رہنے والے تھے، جنہوں نے مسلمانوں کی ہر طرح سے مدد کی، وہ انصار کہلائیں۔ مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات۔ ماہ ربیع الثانی یکم ہجری میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 90 صحابہ کرام کو جمع فرمایا، جن میں سے 45 مہاجرین تھے اور 45 انصار تھے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی راہ میں دو شخص بھائی بھائی بن جاؤ۔ پھر مہاجرین اور انصار میں سے دو کو بلا کر فرمایا، یہ اور تم بھائی بھائی ہو، دونوں مل کر کام کرو اور کمائی مل کر کھاؤ۔ لیکن مہاجرین کی غیرت نے اس کو نہ کیا۔ یہ دیکھ کر انصار نے کہا کہ اچھا اس طرح کر لیں کہ یہ ہماری زمینوں پر کاشت کر لیں، یعنی کہ مہاجرین انصار کی زمینوں پر کاشت کریں اور پیداوار میں سے جو ہے وہ انصار اور مہاجرین دونوں برابر کے شریک ہو جائیں۔ مہاجرین نے اس پر عمل کیا اور اس تجویز کو قبول کر لیا۔ مواخات کے اس عمل کے بہت سے بہترین نتائج، بہترین اثرات سامنے آئے، جن میں سے سب سے بڑھ کر اس کا اثر تھا، سب سے بڑھ کر جو نتیجہ تھا وہ یہ تھا کہ مواخات سے جو ہے وہ بے روزگاری کا جو مسئلہ تھا وہ مکمل طور پر حل ہو گیا، یعنی کہ بے روزگاری کا مسئلہ مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ مواخات کا ایک بہترین نتیجہ یہ بھی سامنے آیا کہ مواخات کے بعد یہودیوں کی جو اجارہ داری تھی مکمل طور پر ختم ہو گئی۔ جیسے کہ آپ کو پہلے میں نے بتایا تھا، آپ کو پہلے بتا دیا گیا تھا کہ مدینہ منورہ میں یہودی، عیسائی اور اسی طرح سے جو ہے وہ مشرکین بھی آباد تھے۔ مشرکین کا قبیلہ اوس اور خزرج تھا، جو کہ بعد میں ایمان لے آیا تھا۔ اب انصار کی معیشت کا مکمل دار و مدار جو تھا وہ زراعت پر تھا، اور یہاں کی تجارت پر یہودیوں کی اجارہ داری تھی، یعنی کہ ان کی حکمرانی تھی، اور انہوں نے انصار کو سود کے جال میں جکڑ کر رکھا ہوا تھا۔ اوس اور خزرج ان کے اس جال میں اس بری طرح پھنسے ہوئے تھے کہ نکلنا ناممکن نظر آ رہا تھا، یعنی کہ انہوں نے مکمل طور پر اوس اور خزرج کے جو مسلمان تھے ان کو اپنے جال میں پھنسایا ہوا تھا۔ مہاجرین چونکہ مکہ مکرمہ میں جو وہ رہتے تھے تو وہ بھی یہودیوں کے ہم پلہ تھے، یعنی کہ تجارت ان کو بھی بہت زیادہ آتی تھی۔ تو جب مسلمان مدینہ منورہ آئے، جو مہاجرین مدینہ منورہ آئے، تو مدینہ منورہ میں کیا جانے کے بعد جو ہے وہ یہودیوں کی جو اجارہ داری تھی ان سے مسلمانوں کو، انصار کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ ان سے نجات ملی، ان مہاجرین کے آ جانے کی وجہ سے، کیونکہ ان کو جو ہے وہ تجارت میں ان کو بہت زیادہ مہارت حاصل تھی۔ رشتے مواخات کا ایک مؤثر نتیجہ یہ بھی سامنے آیا کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان بھائی پر جان چھڑکتا اور ایک دوسرے کا احترام کرتا تھا۔ مسلمانوں کے اتفاق سے متعلق قرآن پاک کی ایک آیت بھی ہے جو کہ اس موقع پر نازل ہوئی، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ ترجمہ اس کا ہے، اور خدا کی اس مہربانی کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کی مہربانی سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کی گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے تو اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ تم کو اپنی آیاتیں کھول کر سناتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ جیسا کہ آج کے سبق میں ہم نے پڑھا کہ رشتے مواخات کی کتنے اچھے اور مثبت اثرات رونما ہوتے ہیں، تو آج کل کے دور کے مسلمانوں کو چاہیے کہ آپس میں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہیں اور یہود اور مشرکین اور کفار کی سازشوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔